قیامت کے لحاظ سے گفتگو کر رہے تھے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں ان کے لحاظ سے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب غنیمت صرف امراء کی دولت ٹھہرائی جائے گی، یعنی کہ جو مال غنیمت ہے اس کو صرف امیر لوگ استعمال کریں گے، جبکہ جو مال غنیمت کا حکم ہے اس سے لوگ بہت دور نکل جائیں گے، جن کا حق ہے ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اور آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر لوگ ادا نہیں کریں گے، اور جبکہ علم کو دین کے لیے نہ حاصل کیا جائے گا بلکہ دنیا کے لیے علم کو حاصل کیا جائے گا۔ لوگ دین کا کام بھی دنیا کے لیے کریں گے، کہ جو کہ آج کے اس فتن دور میں کثرت سے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا مرد اپنی عورت کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ آج والدین کی عزت کے لحاظ سے جو ایک معاشرے کے اندر بہت بڑا فقدان نظر آ رہا ہے کہ اولاد والدین کی عزت سے دور ہے، والدین کی عظمت سے دور ہے۔ یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کی عزت انسان کو دین سکھاتا ہے، اللہ کا پاک قرآن سکھاتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان سکھاتا ہے۔ جب ہماری یہ نوجوان نسل علم قرآن علم حدیث سے ہے ہی دور، علماء سے ان کی وابستگی ہے ہی نہیں، تو پھر ان کو والدین کی عزت و حیا کا کیسے پاسداری نصیب ہوگی؟ اس لیے جو قوم اپنی دین سے وابستہ رہتی ہے اس کو شریعت کی ہر حد کی پاسداری ہوتی ہے۔ آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کہ آدمی اپنے دوست سے قریب ہوگا اور اپنے باپ کو دور کرے گا، یعنی کہ اپنے والدین سے وہ محبت نہیں ہوگی لیکن دوستوں سے بڑی محبت ہوگی۔ والدین کے لیے بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، دوستوں کے لیے سارے ٹائم ہوں گے۔ اور آج کے اس فتن دور میں کیا عجب تماشا ہے کہ ہمارے نوجوان نسل دوستوں اور اغیار کے ساتھ باہر کتنا وقت گزار آتے ہیں، لیکن گھر میں والدین کے لیے ٹائم ہی ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دوستوں کے قریب ہوں گے اور اپنے باپ سے دور ہوں گے۔ اور فرمایا کہ مساجد میں شور مچایا جائے گا، جب قوم کا سردار ان کا فاسق ہوگا۔ تو آج مسجدوں کے لحاظ سے جو ایک معاملہ ہے ہمارے سامنے، کتنی مسجدوں کا ماحول برباد ہو چکا، صرف اس وجہ سے مسجد میں اپنی چدراہٹ جگانا چاہتے ہیں۔ جو مسجد کی خدمت کرتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں پورے محلے کے اوپر ایک احسان کر رہا ہوں، تو لہٰذا مسجد کے اندر میری چدراہٹ ہونی چاہیے۔ آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مساجد کے اندر کثرت سے شور مچایا جائے گا۔ جب قوم کا لیڈر ان میں کمینہ آدمی ہوگا اور آدمی کی عزت اس کی برائیوں سے بچنے کے لیے کی جائے گی، جب گانے والی عورتیں اور قسم قسم کے باجے ظاہر ہوں گے۔ آج کیا عجب تماشا ہے، ہر گھر سے گانوں کی آواز تو آ رہی ہے لیکن اللہ کے پاک قرآن کی آواز نہیں آتی اور نعت مصطفیٰ کی آواز نہیں آتی۔ آج بچے کی زبان پہ ڈرامے تو ہیں، اور وہ جو فلمی جگتے جس کو کہا جاتا ہے، اسٹیج ڈرامے کی جگتے، وہ ہر بچے کی زبان پہ ہوتی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے مسلمان کا بچہ ہو کے مسلمان کے ملک میں مسلمان گھرانے میں ہو کے پھر اس کی زبان پہ اللہ کا پاک قرآن کیوں نہیں آتا، نعت مصطفیٰ کیوں نہیں آتی؟ اس لحاظ سے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علانیہ شراب پی جائے گی، اور جب امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو برا کہیں گے، اپنے آباء و اجداد کو برا کہیں گے، تو اس وقت فرمایا تم ان چیزوں کا انتظار کرنا، سرخ آندھی فرمایا آئے گی اور زلزلے کثرت سے آئیں گے، زمین میں دھنسنا، صورت مسخ ہونا اور پتھروں کا برسنا، فرمایا قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا بے در پہ ظاہر ہونا، گویا کہ وہ موتیوں کی ٹوٹی ہوئی لڑی ہیں جس سے لگاتار موتی گر رہے ہیں۔
اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ جو یہ معاملات ہیں ان کو احسن طریقے سے ہمیں، جو آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اغیار کے کام ہیں، ہمیں دیندار ہو کے، مسلمان ہو کے ان کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں کہ جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ رب ذوالجلال اس پرفتن دور میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام سے وابستگی عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔